گرمی کا موسم اور اس کے آداب کیا ہے، یا گرمی کا موسم آتا ہے ہم اسے کیسے فائدے اٹھائے، گرمی کا موسم اور اس کے کیا مسائل ہے، گرمی کے موسم میں کیا کرے اور کیا نہ کرے، اسلام کیا ہم کو گائیڈ کرتا ہے، ایسی کچھ مختصر سی باتیں انشاءاللہ اس میں رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ اب موسم گرما میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ موسم گرما کی ایک بنیادی چیز اگر دیکھیں تو دن عمومی طور سے گرمی کے اندر بڑے ہو جاتے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہے، اور بڑے دن سخت ہوتے ہیں گرمی کے اعتبار سے، اور راتیں عمومی طور سے بڑی سہانی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، دھوپ کے اندر خواہ ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، کہ گرمی سے بچنے کے لیے یاد رکھیے سر پر کپڑا وغیرہ رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے سردی کا حس نہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، سردی کا حس ہو یا نہ ہو، گرمی کا حس ہو یا نہ ہو، سینس ہو یا نہ ہو، اس کا امپیکٹ اپنی جگہ ہے کہ گرمی میں جو ہے پیدا ہونے والے جو امراض سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے اللہ کی۔ گرمی میں کافی امراض بیماریاں پھیل جاتی ہیں، مختلف قسم کے واٹر بورن ڈیسیزز، مختلف قسم کے ایئر بورن ڈیسیزز۔ آئس کریم کھا رہے ہیں، کولاز پی رہے ہیں، گرمی آ گئی نا بھائی، لیکن یہ پیٹ کے لیے اچھے نہیں ہیں، یہ صحت کے لیے اچھے نہیں، بچوں کے لیے بھی نہیں، بڑوں کے لیے، کس کے لیے بھی نہیں، سرٹن لمٹس کے اندر ٹھیک ہے، اوور لمٹ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو عموماً دیکھا جاتا گرمی کے دنوں میں فجر کی نماز زیادہ چھوٹتی ہے، ریزن کی پھر رات میں جاگ رہے ہیں اور دن میں کیا ہو رہا، پھر نماز جاری۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں، گرمی ہو یا سردی ہو، بارش ہو یا کوئی موسم ہو، ہماری نمازوں پہ کوئی کبھی حرف نہیں آنا چاہیے، خاص طور سے فجر پہ۔ یاد رکھیے یہ ہوتا ہے کہ جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے 2 سانسیں لینے کی اجازت دے دی، اور روایت میں آتا ہے ایک سانس سردی اور ایک گرمی۔ تو ایک سانس جب لیتی ہے تو سردی، اور ایک سانس جب لیتی ہے تو دنیا میں گرمی کا جو ہے موسم آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، تمام تعریفیں ان سے اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ اس ویکلی لیکچر کے اندر جو ٹاپک پہ آج ہم روشنی ڈالیں گے، اور جو آپ کے سامنے اعلان بھی کیا گیا تھا، وہ ہے گرمی کا موسم اور اس کے آداب، یا جو سمر سیزن اور اس کے اندر ہم کو کن چیزوں کی احتیاط کرنا ہے، یا گرمی کا موسم اور اس کے جو ہے آداب اور اس کے مسائل۔ یہ بہت ساری باتیں ریلیٹڈ ٹو جو ہے سمر سیزن ہم دیکھیں گے، اسلام کیا ہم کو گائیڈ کرتا ہے، ایسی کچھ مختصر سی باتیں انشاءاللہ اس میں رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ ایک مومن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر نعمت کا فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت کی مختلف نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے یاد رکھیے جو موسم ہے الگ الگ جو آتے ہیں، سردی، گرمی، بارش، اور ہمارے پاس ہمارے ملک میں یہ آتے ہیں، دیگر ممالک میں اور بھی موسم آتے ہیں، یاد رکھیے اس کے علاوہ، یا کبھی کبھار یہ موسم نہیں ہوتے، کچھ اور موسم ہوتے ہیں۔ جیسے عرب کے علاقے میں آپ لیں گے سردی اور گرمی ہوتا ہے، کبھی کبھار بارش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ علاقے جہاں برف ہوتی ہے، یاد رکھیے وہ سردی ہوتا ہے اور آٹم ہوتا ہے، مطلب ایک چھوٹا سا موسم ہوتا ہے، پتجھڑ بولیں گے، خالی بہت مختصر ہوتا ہے، جس میں لوگ تھوڑے گرم کپڑے نکال لیتے ہیں، تھوڑا سمندر کے کنارے جاتے ہیں، ورنہ سردی میں جر ہوتی ہے۔ لیکن ہم جس علاقے میں رہتے دنیا کی، یاد رکھیے یہ ان چند علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے جہاں 3 موسم برابر چلتے ہیں سال بھر، مطلب اتنا ایگزیکٹ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو طے کیا 4 مہینے 4 مہینے اور 4 مہینے، ہے نا۔ بالکل ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، خاص طور سے اورنگ آباد کا جو شہر ہے، سینٹرل مہاراشٹر میں آتا ہے ہمارا، اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں، بالکل 3 موسم ہوتے ہیں، اور بالکل ایک دم سیزن ایسے ہوتے ہیں کہ جون، جولائی، اگست، سپٹمبر بارش، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری سردی، فروری، مارچ، اپریل اور مئی یہ ہوتا ہے گرمی۔ پھر اس کے بعد بات، تو سیزن 4 مہینے کے الحمدللہ سیزن ہوتے ہیں۔ تو یہ سیزن جو ہوتے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، یہ آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ ایک مومن کا کام ہے کہ وہ ہر چیز کا، ہر نعمت کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو ان سیزنز کا بھی بہرحال وہ فائدہ اٹھائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سیزنز کو یا ان کے جو فائدے ہوتے ہیں دن کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں، سردی اور گرمی کے ہونے میں، ہم جو اس سے جو ہے جس کو ہم کہیں گے پریشان ہو، بلکہ ہم لوگ ان نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں کو ہم ضائع کریں اور بعد میں پچھتاتے رہے زندگی بھر کہ کاش کی ان نعمتوں کا جو وقت کی شکل میں ملا تھا، سردی، گرمی اور الگ الگ موسم میں آ رہا تھا، ہم لوگوں نے اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، اور آج ہم جو ہے اس کے تعلق سے پریشان ہیں۔ تو بہرحال تو یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کے تعلق سے اس نعمت کا بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے علاقے میں چونکہ 3 موسم ہوتے ہیں، تو ہم لوگ 3 موسم پہ انشاءاللہ اس بات کریں گے۔ آج کی جو کڑی ہوں گی وہ جو ہے گرمی پر ہوں گی، اگلی کڑی جو ہے سردی پر، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بارش کے موسم پہ بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب آئیے گرمی کا موسم کیوں آتا ہے وہاں سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ گرمی کا موسم کیوں آتا ہے، اس تعلق سے ایک مشہور روایت ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس روایت کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا لیتا ہے،
مطلب جہنم کی جو آگ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم آگ ہے مکمل طور سے, ہر سزا آگ میں دی جا رہی ہے, لیکن آگ بھی الگ الگ قسم کی اس میں, مطلب کچھ گرم ہے, کچھ اور گرم ہے, کچھ اس سے اور گرم ہے, جو اس سے خطرناک ہے اور اس سے خطرناک ہے, تو الگ الگ قسم کی. اور جہنم کی آگ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں وہ اتنی زیادہ شدید ہے کہ وہ کلر لیس ہے, اسموک والی ہے لیکن کلر لیس ہے, آگ وہ کالی ہو گئی ہے. مطلب آگ کے ٹائپس ہوتے ہیں, ہم لوگ جانتے ہیں نا آگ ہوتی ہے, تو آپ دیکھیے جب آگ آپ جلاتے ہیں تو سب سے لائٹ کلر کی جو آگ ہوتی ہے وہ بلو ہوتی ہے ایک دم, جس کو اگر آپ کو نمونہ دیکھنا ہے تو آپ کی گیس جب آپ چلاتے ہیں تو گیس کے اسٹوو میں جب چلتا ہے تو اس کے سب سے باٹم میں جو ہے جو آگ جلتی ہے وہ بلو ہوتی ہے. بلو سے تھوڑا اوپر آئیں گے تو وہ ریڈش ہوتی ہے, ریڈش سے تھوڑا اوپر آئیں گے تو اورنج ہو جاتی ہے, اور وہ آگ جو آپ تندوروں میں لگاتے ہیں وہ اورنج ہوتی ہے ڈائریکٹ, اس میں بلونیس نہیں رہتی ہے, تو بلو ہلکی ہوتی ہے, ریڈ اس سے زیادہ بھاری ہوتی ہے. لاوا کے اندر اور جو آگ تیز ہو جاتی ہے وہ اورنج ہوتی ہے. تو جہنم کی آگ اتنی تپش والی ہے کہ اس نے کلر لیس ہو گئی, کالی ہو گئی. تو اس نے کہا کہ اللہ میں میرا ایک حصہ دوسرے سے وہ کھا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے 2 سانسیں لینے کی اجازت دے دی, 2 سانسیں لینے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی. اور روایت میں آتا ہے 1 سانس سردی اور 1 گرمی, تو 1 سانس جب لیتی ہے تو سردی, اور 1 سانس جب لیتی ہے تو دنیا میں گرمی کا جو ہے موسم آ جاتا ہے. اور تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو یہ اسی کا سبب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب کوئی سوال کر سکتا ہے انٹارکٹیکا میں تو ہمیشہ برف ہے, کوئی سوال کر سکتا ہے کہ انڈیا میں سردی ہے تو کوئی دوسرے ملک میں گرمی چل رہی ہوں گی, سعودی عرب میں, گلف کے علاقے میں. دیکھیے اس کا معاملہ غائب سے ہے, یہ سانس 2 لے رہی ہے یہ معاملہ غائب سے ہے, اور اس کے نتیجے میں دنیا میں کیا اثرات ہوتے ہیں, سردی اور گرمی کی جو شدت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں گرمی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے. عمومی اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی سینچری کے مقابلے میں اس سینچری میں 1 ڈگری ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے, اور 1 ڈگری ٹیمپریچر بڑھنا موسم کے لحاظ سے بہت خطرناک بات ہوتی ہے. مطلب اوور آل ورلڈ کا ٹیمپریچر 1 ڈگری بڑھ گیا ہے, مطلب گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے, مطلب انسان معصیت اور گناہ کر رہا ہے, جہنم دیکھتی چلی جا رہی ہے, اور اس کے اثرات دنیا میں محسوس ہم کر سکتے ہیں. تو شدید گرمی اور شدید سردی جو ہے وہ جہنم کی جو 2 سانسیں اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی اس سے دنیا میں آتی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب موسم گرما میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. موسم گرما کی ایک بنیادی چیز اگر دیکھیں تو دن عمومی طور سے گرمی کے اندر بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہے, اور بڑے دن سخت ہوتے ہیں گرمی کے اعتبار سے, اور راتیں عمومی طور سے بڑی سہانی ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے مغرب اور عشاء کے وقت تک. اور اگر آدھی رات کو اب تہجد وغیرہ میں اٹھے تو بہترین ہوائیں ایک دم چلتی ہے. تو ایک الگ ہی بہرحال موسم ہے, اور اس موسم کا بھی ایک مومن فائدہ اٹھاتا ہے. اب چلیے آئیے کچھ اس کے آداب ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز یاد ہے کہ دھوپ کے اندر خواہ ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے. دھوپ کے اندر گرمی کے دنوں میں کیا ہوتا ہے, دھوپ زیادہ ہوتی ہے تو خواہ دھوپ میں بیٹھنا نہیں چاہیے. بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ خواہ دھوپ میں بیٹھنے کو بڑا جس کو کہتے ہیں اہم کام. ہاں, دھوپ کو لینا, صبح کی تھوڑی سی دھوپ کا فائدہ اٹھانا, جس سے وٹامن ڈی جو ہے باڈی کے اندر جنریٹ ہوتا ہے, جس سے کیلشیم صحیح حساب سے یوز ہوتا ہے, جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے, تو اچھی بات ہے. لیکن خواہ دھوپ میں بیٹھنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. یاد رکھیے, تو ہم کوشش کریں گرمی کے دنوں میں خواہ دھوپ کے اندر نہ جائے, خواہ دھوپ کے اندر نہ بیٹھے, خواہ دھوپ کے اندر بغیر جو احتیاطی جو کورنگ ہونا چاہیے, ہیٹ کی شکل میں, کلاتھ کی شکل میں, کپڑے کی شکل میں, امبریلا کی شکل میں, چھتری. ویسے ہمارے علاقوں میں چھتری دھوپ میں یوز نہیں کرتے, بس عجیب سمجھتے چھتری کو, اس طرح صرف چھتری کا یوز ہوتی ہے بارش کے اندر. دھوپ میں بھی آپ کر سکتے شیڈ لینے کے لیے, سایہ لینے کے لیے, ٹھیک ہے. تو بہرحال احتیاط کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا, ایک صحابی فرماتے ہیں میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سائے میں آ جاؤ, یہ مبارک ہے. دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو, سائے میں آ جاؤ, سایہ مبارک ہے, برکت والا ہے. تو خواہ دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے, اس لیے کہ گرمی کی جو تپش ہے وہ کہیں نہ کہیں جہنم کی آگ کی وجہ سے, اور خواہ اس میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے, سوائے اس کی محنت مشقت کے لیے, ضرورت کے لیے انسان باہر نکلے, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس میں بھی ساری احتیاط کے ساتھ نکلے. ایسے کپڑے پہنے جو دھوپ سے بچاتے ہو, ایسے کپڑے سر پہ ڈالے جو دھوپ سے بچاتے ہو, ہیٹ وغیرہ کا استعمال کریں, کان کے اندر کچھ لگائے تاکہ وہ دھوپ ہوتی نا اس کی لو نہ لگے. اور جب بھی اب دھوپ میں جائے یا دھوپ کے اندر کام کرے, اس بات کا خاص خیال رکھے کہ سن اسٹروک سے بچنے کے لیے, اس کو مختلف بیماریاں جو گرمی کے اندر ہو جاتی ہیں نا, بخار وغیرہ خوب آتا ہے, وہ پانی کی کمی سے آتی ہے, ڈی ہائیڈریشن سے آتی ہے. تو پھر پانی خوب اچھے مقدار میں پی کر انسان وہ کام کرے. تو خواہ دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ پہلی احتیاط جو ہے ہم کو اس سمر کے اندر یا اس کے ادب میں بولیے کہ ہمیں یہ لحاظ رکھنا ہے کہ دھوپ میں نہیں جانا ہے, خواہ نہیں بیٹھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ بیٹھنا پسند نہیں کیا. ایک صحابی دھوپ میں تھے تو آپ نے کہا سائے میں آ جاؤ, مبارک ہے, یہ اچھی چیز ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری چیز جو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے, یاد رکھیے, وہ یہ
اسی میں ایک اور چیز بہرحال ایڈ کر دیتا ہوں، دھوپ میں نہیں بیٹھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس کے اندر آپ نے فرمایا رکھا کہ آپ نے دھوپ اور سائے کے بیچ میں بیٹھنے سے منع کیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا رکھا یہ شیطان کی نشست ہوتی ہے. یہاں یہ شیطان کی ملنے کی جگہ ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے. کون سی جگہ؟ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ دھوپ آتی ہے اور آپ جب بیٹھتے ہیں تو سڈن باڈی پارٹ دھوپ میں ہوتا ہے اور سڈن باڈی پارٹ چھاؤں میں آ جاتا ہے. جیسے کہ آپ ایک دیوار کے پاس ہے اور دیوار کا سایہ ایک حد تک آتا ہے، لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں تو آدھا دھوپ اور آدھا چھاؤں ہوتی ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے سے منع کیا ہے. اور کچھ باتیں میں نے ایسی پڑھی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فیکٹس ہے، بٹ اسٹڈیز ہے کہ دھوپ اور چھاؤں میں ایک ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، چونکہ باڈی کا ایک حصہ گرم ہوتا رہتا ہے اور دوسرا حصہ بھی ٹھنڈا رہتا ہے. باڈی کا ٹیمپریچر ایک ساتھ مینٹین نہیں ہو پاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی نشست ہے. تو لہٰذا ایسی جگہوں پہ بیٹھنے سے احتیاط کرنا چاہیے. اگر آپ بیٹھے ہیں تو آگے سرک جانا چاہیے، سائے میں آ جانا چاہیے، یا پورا دھوپ میں چلا جانا چاہیے، ڈیپینڈ ہے. اب اس سے سردی کا موسم ہے تو آپ کو لگے گا دھوپ میں بیٹھنا اچھا ہے تو آپ پورے دھوپ میں ہو جائیے. گرمی کا موسم ہے تو آپ الٹا کیجیے، چھاؤں میں. مطلب یا تو پوری چھاؤں میں آ جائیے تو پورے دھوپ میں چلے جائیے. بیچ والے اس میں بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اب دوسری چیز جو یاد رکھیے، اس موسم کے اندر جو موسم گرمی کا ہوتا ہے اس میں ہمیں اس کی جو ادب ہے یا اس کے تعلق سے جو چیز کا خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ یاد رکھیے کہ گرمی سے بچنے کے لیے یاد رکھیے سر پر کپڑا وغیرہ رکھنا چاہیے. یاد رکھیے یہ بھی ایک اہم چیز ہے، یاد رکھیے کہ اپنے سر وغیرہ کو گرمی کے اندر جو انسان اپنے جو ہے ڈھکنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے جو ہے مہار پکڑے ہوئے تھے، مطلب اس کی جو نکیل ہوتی ہے پکڑے ہوئے چل رہے تھے، اور اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی سے بچانے کے لیے آپ کے اوپر اپنے کپڑے سے سایہ کر رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابی جو ہے سایہ کر رہے تھے اپنے کپڑے سے. تو دھوپ کے اندر یاد رکھیے گرمی سے بچنے کے لیے سر پہ کپڑا، سر پہ ٹوپی یا ایسے کپڑوں کا استعمال کرنا چاہیے جس سے آپ دھوپ سے بچ سکے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد رکھی گرمی کے اندر اپنے آپ کو سائے میں رکھا اور سائے میں رہنا پسند کیا. اور صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دینے کی کوشش کی جب آپ سایہ لے نہیں سک رہے تھے، یاد رکھیے. لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ حج کی بات آ رہی ہے اور سر پہ سائے کی بات آ رہی ہے، تو یاد رکھیے سر پہ حج کی حالت میں احرام میں آپ کپڑا نہیں ڈال سکتے. یاد رکھیے یہ سائے سے مراد اوپر کوئی چیز تھی ایز اے شیڈ، ٹھیک ہے. تو آپ بولیں گے روایت میں حج میں آپ سر پہ سایہ تھا تو کوئی کپڑا نہ ڈال لے. احرام کی حالت میں تو آپ سر پہ کچھ بھی ڈھک نہیں سکتے ہیں، اس کے اوپر چھتری کی شکل میں کوئی چیز کا شیڈ ہے تو اس کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں. تو سایہ کرنا چاہیے، یاد رکھیے یہ ضروری ہے. بہت سارے نوجوانوں کو ہمارے پاس ایک عجیب جوش رہتا ہے، میرے کو سردی اور گرمی کا اثر نہیں ہوتا. تو سردی میں بھی بغیر سویٹر بغیر جیکٹس وغیرہ کے اور گرمی کے اندر بھی بغیر ٹوپی وغیرہ کے نکل جاتے ہیں. یہ بات میں مانتا ہوں کہ انسان کی سوچ کے اعتبار سے گرمی اور سردی کا وہ احساس اپنے اندر محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن سردی اور گرمی کا فزیکل ایفیکٹ ہوتا ہے. اس کے آپ کے حصے کو وہ نہیں کہ میں بولوں کہ مجھے سردی کا حص نہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. سردی کا حص ہو یا نہ ہو، گرمی کا حص ہو یا نہ ہو، سینس ہو یا نہ ہو، اس کا امپیکٹ اپنی جگہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہے مجھے چٹکا نہیں لگتا، لگاؤ میرے اس کو کوئی چیز گرم، آپ لگائیں گے ٹھیک ہے، اس کی آنکھ کو چٹکا کا حص نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے اگر وہ زیادہ چیز گرم ہوگی تو آنکھ جل جائے گا. اس کا حص ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس کا اثر ہونا ایک الگ چیز ہے. تو گرمی اور سردی نوجوانوں اپنا اثر رکھتی ہی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے حص کم ہے، اس کا محسوس کم ہوتی ہے، لیکن وہ لگتی ہے اور اس کو کم نہیں ہے. تو لہٰذا جتنا ہو سکتے ہیں ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سایہ دیا گیا اور آپ سائے میں بیٹھنا پسند کرتے تھے. دھوپ میں خاموخواہ اپنے صحابہ کو دیکھا بیٹھے ہوئے تو آپ چھاؤں میں ہونے کا ان کو حکم دیا، یاد رکھیں ٹھیک ہے. تو ہمیں گرمی سے بچنے کے لیے سر کو ڈھانکنا چاہیے. یہ جو کچھ بھی احتیاطی تدابیر ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اسی طرح تیسری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ گرمی کے اندر یاد رکھیے سائے والی جگہوں کی حفاظت کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ جو مسافر ہیں، جو جانور ہیں، جو چلنے پھرنے والے لوگ ہیں، وہ اس کا بینیفٹ اور فائدہ لے سکے. اور سائیدار جگہوں کو بچانا یہ بے انتہا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سائیدار جگہ ایک تو ہم لگاتے نہیں ہیں اور جو آلریڈی ہے اس کو بھی خراب کرنے کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں. جیسے ایک سایہ ہے، جھاڑ ہے، نیچے کچرا ڈال دیا آپ نے. اب جو کچرا رہیں گا جھاڑ کے نیچے اور گرمی کے دن ہے تو اب بیٹھنے والا بیٹھے گا کہاں بتائیے آپ، ہے نا. تو سائے دار جگہ جو بھی ہو سکتی ہے، سایہ ایک چھتری کا ہو سکتا ہے، سایہ آپ کے گھر کا ہو سکتا ہے، سایہ عمارت کا ہو سکتا ہے، سایہ ایک جھاڑ کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز اس کا حفاظت کرنا چاہیے یا پھر اپنے طرف سے سایہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ایسے دنوں میں، تاکہ آتے جاتے ہوئے لوگ یا آتے جاتے ہوئے جانور اس سائے سے فائدہ اٹھا سکے. یاد رکھیے تو سایہ کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، یاد رکھیے. اور اس تعلق سے یاد رکھیے سایہ دار جگہوں کی حفاظت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے اور بڑے جس کو ہم کہتے ہیں سخت الفاظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. سنی الفاظ کیا ہے؟ 3 ایسی چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہے.
3 ایسی چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہے. اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس چیز کو خیر سے محروم کر دے مکمل طور سے. تو لعنت 3 چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہے. فرمایا مسافر کے جو ہے وارد ہونے کی جگہوں پر، ٹھیک ہے، لعنت بنتی ہے مسافر کے وارد ہونے کی جگہوں پر، سائیدار درختوں کے نیچے اور عام راستوں پر قضائے حاجت کرنے سے. کیا فرمایا کہ 3 چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہے کہ ایک وہ راستے جس سے مسافر چلتے ہو، دوسرا سائیدار درختوں کے نیچے، اور آپ نے فرمایا نیچے اور عام راستوں پر. ٹھیک ہے، اس پہ کیا کرو، اس کے اوپر قضائے حاجت نہ کیا کرو، پیخانہ وغیرہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ ابھی سائیدار جگہیں ہیں. مطلب خاص طور سے جو اس میں جھاڑ کا لفظ یاد رکھیے، ہمارا آج کا ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ اب سائیدار جھاڑ ہے اور ایک انسان اپنے قضائے حاجت کے لیے سوچ رہا کہ جھاڑ کے نیچے میں جا کے کر دوں، تو اب مسافر جو جائیں گا راستے سے، اب وہ کہاں آرام کر سکتا ہے اس کے نیچے؟ نہیں کر پائیں گا نا. ٹھیک ہے، تو یہاں یاد رکھیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. جہاں ٹورسٹ لوگ آتے ہیں، مسافر آتے ہیں، جہاں بڑے سائیدار گھنے درخت ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عام راستوں کے اوپر قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا نہیں چاہیے. تو لہٰذا چونکہ جھاڑ گرمی کے دنوں میں ایک سائے کی جگہ ہے، وہاں ایسی کوئی گندگی یا غلاظت نہیں کرنا چاہیے، اور قضاء حاجت تو خاص طور سے اس لیے کہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کسی نے قضاء حاجت کر دیا جھاڑ کے نیچے، پخانہ وغیرہ کر کے چلے گیا، کتنے لوگ لعنت کرتے آپ دیکھیے. جو آدمی زیادہ دیکھتا بولتا لعنت ہے اس پہ، کس نے کر کے گیا ہے نا. تو کتنی بری بات ہے ایسی جگہوں پہ کرنے سے احتیاط کرنا، اس لیے کہ ہم سائے دے نہیں رہے اور سائیدہ چیزوں کو برباد کر رہے ہیں. اس طرح چوتھی چیز جو ہم کو یاد رکھنا ہے، یا اس کا ادب یا اس گرمی میں جو کرنا، وہ یہ کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے جب ہم سائیدہ چیزوں کی حفاظت کرنے کی بات کریں، ہم خود ایسا کچھ کریں کہ سایہ لگائے یا کوئی درخت لگائے یا پانی وغیرہ کا انتظام کرے جس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھائیں. گرمی کا جب موسم آتا ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے یا تو سائیدار چیزوں کی حفاظت کرے، ایک نقطہ تو لے لیا ہم نے، لیکن ہم خود سایہ بنے، سائیدار چیزوں کا انتظام کرے جس میں خاص طور سے جھاڑ وغیرہ لگائے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرے جس سے انسان اور چرند پرند فائدہ اٹھائے. حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ پرندوں کے لیے اگر اس موسم کے اندر کچھ آپ اناج وغیرہ کا جو کہ ناقص قسم کا ہوتا ہے، یا وہ کھانا جو آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے، اس کو رکھنے کا کوشش کرے کسی ایک جگہ جہاں کے چڑیا پرندے وغیرہ جانور بلی وہ کھا لے، تاکہ اس موسم میں کیا ہوتا ہے چیزوں کی کمی ہوتی ہے، پرندے وغیرہ کافی پریشان آپ دیکھیں گے. بڑے جانور تو ٹھیک ہے ڈھونڈ لیتے ہیں، تو ان کا انتظام بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کوشش کرنا چاہیے. تو 4تھ پوائنٹ ہمارا یہ کہ سائے دار چیزوں میں اضافہ کرو اپنی طرف سے. گھر ہے تو گھر کے سامنے ایک چھجا ڈال دیا، تھوڑا سا پرماننٹ چھجا نہیں جو انکروچمنٹ کی شکل میں ہو، بلکہ مقصد ہے کہ لوگ سائے سے فائدہ اٹھائیں. یا درخت لگا دیا. درخت بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں انشاءاللہ العزیز. ہم ایک پورا لیکچر اس تعلق سے میں تیار کر رہا ہوں کہ اسلام میں درخت کی، پلانٹس کی، ٹریز کی کیا اہمیت ہے، یاد رکھیے. اور اسلام میں درخت کی، جھاڑوں کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی روایت میں یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص گھنے درخت جو عرب کے علاقوں میں ہوتا ہے، کچھ علاقے ہوتے ہیں اس کا ایک مخصوص نام بھی آتا ہے روایت کے اندر، جو بڑے گھنے درخت ہوتے ہیں، بہت مشکل سے آتے ہیں اور صدیوں تک باقی رہتے ہیں، عرب کے علاقے میں ہوتے ہیں وہ جھاڑ. تو آپ نے فرمایا جو اس درخت کو کاٹے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم نصیب کرے، چونکہ وہ درخت بڑا کام کا ہوتا ہے ایسے علاقوں میں. اس کو کوئی کاٹے آپ سے اس کو بددعا دے رہے اللہ اس کو جہنم نصیب کرے. سخت الفاظ ہے نا. تو جھاڑ بڑی ہے ہمیں. ایک روایت میں فرمایا اگر تم کو پتا ہو دنیا کل ختم ہونے والی ہے اور آج موقع ملے تو ایک جھاڑ لگا دو، چونکہ جھاڑ سے سایہ ہوں گا، جھاڑ کے اوپر کچھ نہ کچھ پھول اور اس کے پھل آئیں گے جس سے جانور، انسان، چرند پرند فائدہ اٹھائیں گے، اس کے پتے جانور کھائیں گے. اس کے علاوہ چونٹی، کیڑے مکوڑے اور پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے جھاڑ کے پاس. دیکھیے جھاڑ کے نیچے بل، جھاڑ کے اوپر پرندوں کے گھونسلے، جھاڑ سے گرنے والے پھل اور پھول، چاہے جنگلی ہو، انسان کھاتے ہو نہ کھاتے ہو، انسان اور جانور کا فائدہ اٹھانا، اس کے پتوں سے دواؤں کا یا دیگر قسم کے فائدے، فوائد ہی فائدے. حتیٰ کہ پتے جھڑ کے گرتے، سوکھتے تو کھاد بنتے، تو بہت فائدہ یاد رکھیں. انلمیٹڈ بینیفٹس ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم تو سایہ لگائیں، درختوں کو لگانے کی کوشش کریں، پانی پلانے کا انتظام کریں. ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ بھائی گرمی کے دن آ رہے ہیں تو میں اپنے گھر سے کیا کروں، خالی کھڑکی ہے، ایک دروازہ ہے، تو وہاں ایک پانی کا کچھ چھوٹا سا رنجن، گڑھا، سرائی، بوٹل، کچھ بھی ایک کر دو انتظام، تاکہ مسافروں کو، آنے جانے والوں کو، چرند پرند کو، جانوروں کو فائدہ ہو جائے. کرنا چاہیے، تھاٹ پروسیس رکھنا چاہیے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان کو اجر دے. وہ کیا کرتے تھے، میں نے ایکٹیویٹی خود ان کی دیکھی. وہ ہوٹلوں میں ادھر ادھر جاتے تھے اور 2 لیٹر کی پانی کی بوٹلیں جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے. ان ہوٹلوں والے جو پی کے پھینک دیتے نا، پانی کی 2 لیٹر کی تھوڑی بڑی بوٹل ہوتی، وہ لیتے تھے. میں دیکھنے لگا کہ بھائی کیا کرتے ہیں. تو کافی ایسا راستے سے ایسے اسپیشل نہیں، دیکھیے چلتے چلتے وہ کام کر رہے تھے اللہ کے لیے، تاکہ اللہ کی مخلوق کے جو ہے کچھ نہ کچھ خدمت کر کے اجر پائیں. چلتے چلتے بوٹلیں جمع کرتے تھے، ڈیلی گھر لے آ کے دیتے تھے.
اور ان کے گھر میں کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ اس بوٹل کے اوپر یا تو ایک پلاسٹک کا جو تھیلا، ویسٹ تھیلے ہوتے ہیں، اس کا ایک کور چڑھاتے تھے، یا تو آپ کا جوٹ کا جو تھیلا ہوتا ہے، باردان بولتے ہیں اس کو، دیکھیے اس کو جیسا بھی کٹا ہوا مطلب جو بھی مل جاتے ہیں آس پاس، اس کو وہ دھوتے تھے گھر پر، جو کہ وہ بھی جمع کرتے تھے یا کوئی ان کو دے دیتا تھا، اور وہ جوٹ کا وہ اس پہ کپڑا چڑھاتے تھے. پھر کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ کپڑا چلانے کے بعد اس کا منہ بنا کے اچھا مطلب باٹل کے شیپ کو، باٹل کو کور کر دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان باٹلوں کو ایک دن نکلتے تھے، اور راستے میں جانے والے جو رکشے والے ہیں، ہاتھ گاڑی والے ہیں وغیرہ، ان کو اپنے طرف سے تحفے میں باٹل دے دیتے تھے. وہ باٹل کا کیا فائدہ ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ ایک تو 2 لیٹر پانی آ جاتا ہے، اور وہ جو باردان ہوتا ہے نا، اس کو اگر گیلا کر دے تو کافی دیر تک پانی ٹھنڈا رہتا ہے. تو اپنے طرف سے وہ یہ خدمت کر رہے تھے. کتنی بڑی خدمت ہے نا، ٹھنڈا پانی انسانیت کو ملے، اور وہ بھی ریسائیکل کر رہے تھے چیزوں کو. آلریڈی بوٹل جو یوز میں آ رہی تھی پھینکنے میں، آلریڈی جو باردان وغیرہ مل رہے تھے، کپڑے، پرانے کپڑے ہوتے نا، ٹیلرز کے بہت ہوتے پھینکنے کے، اس کا وہ کور بناتے تھے گھر میں، ان کے لیڈیز بنا دیتے تھے اور وہ کر دیتے تھے. اور وہ ہر روز 10-20 لوگوں کو ایسا کر رہے، جیسا ان کو موقع مل رہا. کبھی سنڈے وغیرہ تو گھر میں پوری فیملی بنا رہی اور لوگوں کو دے رہی. تو یہ خدمت ہے، یاد رکھیں. اور ضروری انسانیت اسی لیول پر سوچے چیزوں کے. ہر آدمی یہ سوچے میرے ایک کرنے سے کیا ہوں گا. ہر آدمی یہ سوچے کہ ہم سب نے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہوں گا. ہر آدمی کیا سوچا؟ میرے کرنے سے کیا ہوں گا. بٹ بہرحال وہ کوشش کر رہے تھے. تو درخت لگائے، سایوں کا انتظام کرے، پانی پلانے کا انتظام کرے، ایک سرائی صحیح، ایک بوٹل صحیح، ایک گھڑا صحیح، جس کو اللہ نے جو طاقت دیے، اللہ نے آپ کو اور پانی دیا تو کیا کیا نہیں ہو سکتا. بہرحال سب کرے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے NGOs، گورنمنٹ، تنظیمیں کیا کیا کریں گی. ہر آدمی کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے ان کاموں کے اندر. یاد ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ایک تنظیم یہ سوچیں گی، ایک محلہ جس محلے میں پورے لوگ غریب ہے، 2-4 ہزار لوگ، ان کو ہم کھانا کھلائیں گے. کتنے دن وہ کھانا کھلا پائیں گی بتائیے آپ؟ پہلے دن کھانا کھلایا 1-2 ہزار لوگوں کو 1 لاکھ روپیہ لگ گیا، اندازاً 1-2 لاکھ. کہاں سے لائیں گی؟ نہیں لا پائیں گی نا. لیکن اگر سارے لوگ مل کے سوچے، جو 1000 گھر ہے جو کھاتے پیتے، وہ سوچے کہ ہم 2 روٹی سب دے دیں گے، تو 2000 لوگ کھانے پینے والے اس سے سیراب ہو جائیں گے. ایک تنظیم، ایک گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی، سب سوسائٹی، سماج کو مل کے کرنا. بہرحال تو اس کام خاص طور سے گرمی میں اہتمام کرے، درخت لگانا، پانی وغیرہ پلانا، انسان جانوروں کو فائدہ اٹھانا، سائے دار چیزوں کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیں اس کا انتظام کریں. اسی طرح جو چیزوں کو ہم کو گرمی کے موسم میں یاد رکھنا، یاد رکھیے وہ یہ کہ گرمی میں جو ہے پیدا ہونے والے جو امراض سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے اللہ کی. گرمی میں کافی امراض، بیماریاں پھیل جاتی ہیں، مختلف قسم کے واٹر بورن ڈیسیزز، مختلف قسم کے ایئر بورن ڈیسیزز. گرمی مختلف قسم کی آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں نا. گرمی میں دیکھیں وہ پتے سوکھ جاتے ہیں کبھی جاڑوں کے، تو کچھ چیزیں اڑ کر آتی ہیں، آنکھوں میں لگتی ہے اور آنکھوں میں بیماریاں آتی ہے. تو آنکھوں کی بیماریاں کامن ہو جاتی ہے. پھر سن اسٹروک کامن ہو جاتا ہے، بخار وغیرہ کی بیماریاں کامن ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے کی تعداد تھوڑی بڑھ جاتی ہے. تو مختلف ڈیسیزز کامن ہے. مچھر سے ملیریا ہو رہا، ڈینگو ہو رہا، اور فلاں چیز بڑھ جا رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اور سانپ کے کاٹنے کے واقعات زیادہ سے کئی چیزیں آپ سنتے ہو گرمی کے اندر ہوتا ہے. چونکہ بہت سارے مخلوقات اللہ کے جو زمین کے اندر رہتی ہے، زمین کی گرمی کی وجہ سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال گرمی کے اندر یاد رکھیے امراض سے پناہ مانگنی چاہیے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر کے تعلق سے آتا ہے، رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے، بخار جہنم کا شعلہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بخار جہنم کا شعلہ ہے، اس لیے اس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ. اللہ کے رسول کو انہوں نے فرماتے سنا کہ بخار جو ہے جہنم کا ایک شعلہ ہے، اس لیے اس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ. تو اس لیے بخار کا علاج کیا معلوم آپ کو؟ پانی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آتا تو یا تو آپ پانی کا وہ جو کپڑے میں لگا کے وہ کرتے، یا پانی سے اپنے آپ کو ٹھنڈا پانی بہایا کرتے تھے. اور آج بھی سب سے بہترین علاج، جہاں پیراسیٹامول موجود نہیں ہے، بخار کی دوائیں آپ کو نہیں ہیں، آپ سفر میں فلاں ہے، پرابلم ہے، اور پانی نہیں ہے، اور بخار بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا ایک ہی علاج ہے، پانی. پانی سے آپ کیا کیجئے؟ کپڑے کو بھگائیے، لگائیے آنکھ پہ، خاص طور سے سر پہ، چونکہ سر زیادہ، اور پٹیاں نکالیے، دیکھیے بہت حد تک کنٹرول میں آ جاتا ہے. ایک دم فرسٹ ایڈ بول سکتے ہیں، ایک دم فرسٹ ریمیڈی جو آپ کر سکتے ہیں. تو بہرحال آپ نے کہا کہ یہ جو بخار ہے جہنم کی آنکھ کا ایک شعلہ ہے، اور اس کے لیے اس پانی سے بجھاؤ. اور ناصر رحمۃ اللہ علیہ جو ایک تابعی فرماتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اس گرمی کے موسم کے اندر. اور وہ کیا دعا کر رہے تھے؟ وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے مصیبت دور کر. تو گرمی کے اندر وہ بیماریوں سے پناہ مانگ رہے، اللہ ہم سے مصیبت دور کر. تو ہر موسم کے اندر کچھ نہ کچھ بیماریاں بھی آتی ہے، ہمیں اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے کہ اس موسم کے فوائد اٹھانے کی ہمیں توفیق دے، اور اس کے تکلیف اور اس کے بیماریوں سے ہمیں پناہ دے. تو یہاں ایک صحابی ہے جو اس کی بیماریوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جو بخار جو ہے وہ جہنم کی آنکھ کا ایک شعلہ آیا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا پانی سے اسے بجھاؤ. اور آپ پناہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں بیماریوں سے اللہ تعالیٰ پناہ دے، مصیبت ہم سے
دور کر یاد رکھیں. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح جو کام ہم کو کرنا ہے یا جو آداب ہے اس موسم کے اندر گرمی میں یاد رکھیے وہ یہ کہ اگر گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. بس احتیاط یہ کہوں گا بچوں وغیرہ کو گرمی میں ایک تو زیادہ جاتے نہیں ہیں, مسئلہ ہوتا نہیں, لیکن گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک ونڈک بہت زیادہ چالو ہو جاتی ہے, ٹھنڈا پی رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. ہے اجازت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا کہ گرمی کے اندر ٹھنڈی چیزوں کو کھایا اور پیا, لیکن ٹھنڈی چیزوں سے مراد وہ ٹھنڈی چیزیں جو واقعی میں حقیقت میں باڈی کے لیے ٹھنڈی اور گرم ہو, نہ کہ منہ کے لیے ٹھنڈا اور گرم ہو, نہ کہ احساس میں ٹھنڈا اور گرم ہو. سمجھ رہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یاد رکھیں. تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, اور اس میں ایک عمل بھی معلوم ہوگا اور ایک چیز کا علم بھی ہمارا اضافہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور کھجور ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے. تربوز واٹر میلن اور کھجور ڈیٹس ساتھ ملا کر کھاتے تھے, اور فرمایا کرتے تھے ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے ختم کرتے ہیں اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں. کھجور ہوتے ہیں گرم اپنے آپ میں, تربوز ہوتا ہے ٹھنڈا اپنے آپ میں. اور گرمی کا موسم تو بڑا اچھا ہے, تربوز کے لیے تو خاص موسم ہے, لیکن اگر ٹھنڈک زیادہ ہو رہی تو اس کے ساتھ کیا کھا لو؟ کھجور کھا لو. تو پتہ ہی چلا طب کا ایک اصول بھی ہے کہ کوئی چیز اگر استعمال کی جا رہی ہے اور اس کے نقصان سے بچنا ہے تو اس کا اینٹی ڈوٹ بھی ساتھ لیا جاتا ہے. جیسا بہت سارے لوگوں کو کیلوں سے سردی ہو جاتی ہے نا, تو کیا بولتے ہیں کیلے کھاؤ اور ساتھ میں الائچی کے ایک بیج کھا لو, اس کے ساتھ کیا جاتا ہے نا. تو یہ اینٹی ڈوٹ ہے, یاد رکھیے اسی کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز بھی کھا رہے ہیں, کھجور ملا کے کھا رہے ہیں, اور کیا فرما رہے ہیں کہ تربوز کی ٹھنڈک اگر بڑھتی ہے تو کھجور کی گرمی سے ہم توڑ رہے ہیں اس کو, اور کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے ہم توڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب کھانے میں معتدل ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کھانا پیٹ کے اعتبار سے کون سا ٹھنڈا اور گرم ہوتا ہے, اور اس کے اعتبار سے آپ کر رہے تھے تو گرمی کے موسم میں ٹھنڈی چیزیں کھانا چاہیے. لیکن ٹھنڈی میں جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے, جو پیٹ کے لیے صحت کے لیے ٹھنڈی اور گرم ہو, نہ کہ صرف منہ کے ذائقے کے اعتبار سے, ہے نا. جیسا کہ بہت گرمی کا موسم ہے تو میں کیا پی رہا ہوں, چلو کولڈ ڈرنک پی کے آئیں گے, اور کولڈ ڈرنک کے نام پہ کیا پی رہے ہیں آپ, سافٹ ڈرنکس پی رہے ہیں, اور سافٹ ڈرنکس کے نام پہ کیا پی رہے ہیں آپ, کولاس پی رہے ہیں آپ, اور کولا کے نام پہ آپ کیا کر رہے ہیں معلوم آپ کو, وہ ٹھنڈا تو صرف فریج کے اعتبار سے ہے, لیکن وہ کولاس جب آپ کے پیٹ میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری اماؤنٹ کے اندر شوگر آپ کے پاس لے جاتے ہیں جو آپ کو ضرورت نہیں اس کی. ایکسٹرا آرڈنری اماؤنٹ آف شوگر. کتنی شوگر کہ کچھ کولا ڈرنکس کے اندر 60 گرامز, 70 گرامز, 80 گرامز, 90 گرامز, 120 گرامز آف شوگر 250 ml کے اندر. تو آپ کو پینے کے لیے ابھی ٹھنڈی ہے وہ چیز, لیکن پیٹ کے لیے صحت کے لیے اتنی ہانیکارک ہے کہ جب آپ وہ کولا ڈرنکس پیتے ہو اتنی اس میں شوگر ہوتی ہے. سب سے پہلا نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کئی دیر تک آپ کو دیکھیے پیشاب نہیں آتا ہے. ریزن کہ وہ کولڈ ڈرنکس پورا پانی باڈی کا ابزارب کرنا شروع کرتے چونکہ شوگر اتنی زیادہ اس میں ہے. پھر آپ دیکھیے کئی دیر تک پانی پینے کے بعد آپ کو پہلی بار پیشاب آئیں گا, حالانکہ وہ خود 300 ml کا 400 ml کا پیا آپ نے, پیشاب نہیں آتا اس کے پینے سے. حالانکہ آپ 2 گلاس پانی پی لیجیے آپ کو 1 گھنٹے میں پیشاب آ جائے گا, اس سے نہیں آتا ہے. تو یہ باڈی کے لیے بہت نقصان دہ ہے, بلکہ ڈی ہائیڈریٹ کر دیتے ہیں آپ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سردی گرمی کے اعتبار سے چیزیں کھائیے اور پیجیے, لیکن وہ چیزیں کھائیے گرمی کے اعتبار سے جو آپ کے واقعے میں جسم کو ٹھنڈی ہو, نہ کہ صرف منہ کو ٹھنڈی رکھتی اور جسم کو برباد کرنے والی ہو. آج کل ٹھنڈی اور گرم کے نام پر, میٹھے اور کھٹوں کے نام پر, کھانے اور پینے کے نام پر جو بھی چیزیں یاد رکھی وہ اتنی تکلیف دے, اتنی تکلیف دے, اتنی تکلیف دے جس کی کوئی انتہا نہیں. میں آپ کو ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں, جو چیز کھانے کے بعد اس کے نکلنے میں آپ کو تکلیف ہو تو سمجھ جائیے وہ چیز صحت کے لیے آپ کی اچھی نہیں ہے. مسالے کھا رہے بواسیر ہو جا رہا ہے تو نکلنے کے لیے اچھی نہیں ہے آپ کو, اس کا مطلب مت کھاؤ, وہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں آپ. ہو رہا ہے نہیں, اور آج غذا کے لیے, ٹیسٹ کے لیے, منہ کے چٹخاروں کے لیے لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں. نتیجہ پیٹ خراب, نتیجہ مال ضائع, نتیجہ زندگیاں خراب ہو رہی. معلوم ایک آدمی کو ہیمورائڈ کی کوئی بیماری ہو جائے, ہیمورائڈس وہ بیماریاں ہوتی ہے جو آپ کے جہاں سے غلاظت نکلتی ہے جسم سے باہر, پیخانہ نکلتا ہے وہاں ہو جاتی ہے. ہیمورائڈس کی کئی ٹائپس ہوتی ہے, اندر بھی ہوتی ہے اور باہر بھی ہوتی ہے. اس کو بواسیر, خونی بواسیر, فسٹولا, پائلز, فشر اور کئی نام اس کے ہوتے ہیں. اس سب اسی علاقے میں ہوتی. ڈینجر بیماریاں, عجیب و غریب چیزیں یاد رکھی. کچھ کھانے ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے پیٹ کو خراب نہیں کر رہے, لیکن اتنے زیادہ سوکھے ہوتے ہیں, اتنا زیادہ پانی جسم کا استعمال کرتے ہیں کہ جسم سے چیز کو نکالنے کے لیے باڈی اتنی طاقت لگاتی ہے کہ وہ حصہ پھٹ جاتا ہے. فشر ہو گیا, پھٹنے کے بعد جب وہاں غلاظت جمع ہوتی ہے اسٹولا ہو جاتا ہے, فسٹولا بولتے ہیں اس کو. پھر اس کے بعد اگر وہ چیز رگڑتے ہوئے نکلتی ہے تو پھر آپ کو ہوتی ہے پائلز اندر, اور کتنے بیماریاں. تو آپ دیکھیے کھانے میں اگر احتیاط کریں گے نا تو لائف ایک دم بولتے نا لائف سیٹ ہو جاتی ہے. تو وہ چیز کھائیے جو آپ کو نفع دیتی ہو, منہ کو مزہ دیتی ہو, نہیں دیتی ہو کوئی مسئلہ نہیں, صحت کے لیے نفع بخش ہو, اچھی ہو, اور جس کی وجہ سے آپ کو طاقت ملے, جس کی وجہ سے آپ کا حلال مال, دیکھو پہلے کھانے میں مال جا رہا, پھر اس کی علاج میں مال جا رہا.
ایسی چیزیں کیوں کھا رہے ہیں ہم لوگ, ایسی چیزیں کیوں پی رہے ہیں؟ ایک سسٹم بن گیا کہ وہ ایک ہاتھ میں کچھ تو بھی چیز ہو جو سوکھی کھا رہے ہو, اور دوسرے ہاتھ میں کچھ تو بھی چیز ہو اس کو پی رہے ہو. سیدھے ہاتھ سے کھانا اور الٹے ہاتھ سے پینے کا ایک سسٹم ہے. نہ کھانے والی چیز ہیلدی ہے نہ پینے والی چیز ہیلدی ہے. دونوں پہ لکھا ہو اس میں کیفین کنٹینٹ ہے, اس کو 50 گرام سے زیادہ پورے منتھ میں نہیں لینا, اور یہ ایک ہی باٹل میں 25 گرام پی رہا ہے. پہلے تو بھی ڈھکا چھپا آتا تھا, اب تو لکھا ہوا آتا. آپ دیکھیے کوئی بھی کولا کی باٹل اٹھائیے, کنٹینز کیفین, اور دیکھیں گا کتنا کیفین ہے. کیفین ہوتا ہے ایک قسم کا, یہ ایک علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کبھی کبھار. یہ جس کو جاگنا ہوتا ہے نا, نیند نہیں آتی اس کی وجہ سے, آپ کے کافی کے بیچ میں بھی کیفین ہوتا ہے, لیکن وہ نیچرل فارم میں ہوتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے. یہ کیفین ڈالا جاتا ہے کیمیکل فارم میں ہوتا ہے, اس سے نیند اڑ جاتی ہے آپ کی, جس کی وجہ سے آپ کو ایکسٹرا انرجی آتی ہے, اس کے سے آپ کام زیادہ کریں. اس لیے آپ دیکھیں سافٹ ڈرنک پینے کے بعد آپ کام زیادہ کرتے ہیں, شوگر اور کیفین کی وجہ سے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے معلوم, آپ کی باڈی وہ چیز کے لائق نہیں بنی جو آپ کام کر رہے ہیں, وہ برباد ہو جاتی. یہ تو ایسے ہی کوئی آدمی نشہ لے لے اور نشہ لے کے خوب انت تک محنت کر لے, ہڈی پسلی سب ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد. جو آدمی 60 سال جینا ہے وہ آدمی 30-40 سال میں برباد ہو جاتا ہے. کھانے پینے میں احتیاط کرے, گرمی سردی کے حساب سے ہمارے پاس بڑے چٹخارے آ گئے آج کل, فلاں ہے یہ ہے, ہاں یہ کھایا جا رہا فلاں. تو وہ چیز کھائے ہو میرے, میں کہہ رہا ہوں جو صحت کے لیے اچھی ہو, صرف چٹخارے اور زبان کے لیے نہیں. گرمی آتی ہے تو بڑی چیزیں آ جاتی ہیں مارکیٹ میں, احتیاط کے ساتھ کھائیے. لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کھانے میں ڈال دیا کہ اللہ رحم کرے. سننے میں آ رہا ہے کہ نمک, سالٹس اور جو چیزیں کھانے میں ڈالی جا رہی ہے اس کی مقدار کے زیادہ اور کم ہونے سے لوگوں کی کڈنیاں تک فیل ہو جا رہی ہے. کیونکہ چٹخارے تو بڑے لگ رہے ہیں, مزہ بڑا آ رہا ہے, فلاں نمک ڈالنے سے گوشت بڑا اچھا بنتا ہے, نرم بنتا ہے, اسپنجی بنتا ہے. ہاں, ورنہ اگر آپ چکن کو ڈائریکٹ تل لے تو کیسا ہوتا ہے نا, رف ہوتا ہے, کڑک ہوتا ہے. لیکن اس میں سڈن کائنڈ آف سالٹس ملاتے ہیں لوگ, جس سے وہ نرم, اسپنجی, اور اس کو الگ الگ الفاظ بولے جاتے ہیں. آپ کھا رہے کیکس دیکھیے آپ کو کیسے آتے ہیں, ہوا بھری ہوئی ایک دم نرم فلاں اسپنجی کیک ہے, لیکن اس کو جو بنانے کے لیے کیمیکلس یوز ہو رہے ہیں, اوف, جس کی کوئی انتہا نہیں. مطلب ایسے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں سمپل, آپ آئس کریم کھاتے ہیں, گھر میں بڑی آئس کریم چلتی ہے, آئس کریم کے اندر ہوتے فیٹس. اب چونکہ نیچرل فیٹس بڑے مہنگے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں معلوم, پام آئل سے فیٹس نکالتے ہیں. کبھی آپ کیا کریں, وہ جو سافٹ ڈرنکس آتے ہیں نا جس میں آئس کریم وغیرہ کا ہوتا ہے, اس کو باٹل کو لے اور تھوڑی دیر ہلائیے, گاڑی میں رکھ دے, آپ کی کار میں چلتی ہوئی گاڑی میں, ایک 4-5-6 کلومیٹر کا 6 گھنٹے کا سفر. اس کے بعد خالی وہ باٹل کو نکالیے اور خوشبو سونگیے, بے ہوش نہیں ہوئی تو مجھے بولنا. جب وہ ایسے ہلنے سے پام آئل الگ ہو جاتا اور اسے کنٹینٹس الگ ہوتے, خالی سونگیے, ایسا لگے گا کہ کھٹمل مارنے کی دوا ہے. سونگ نہیں سکتے آپ اس کو, سونگنا ناممکن ہے آپ کا, وہ کیونکہ جو ہلتا نا ایسا تو کنٹینٹس الگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا دودھ کے دکان کے اندر ایک سینٹریفیوج ہوتا ہے, اس پہ دودھ بھرتے ہیں ایک ٹیسٹ ٹیوب میں اور گھماتے, خوب تیز گھماتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, فیٹ الگ, واٹر الگ, سب الگ کرتا ہے, پھر وہ نکالتا فیٹ لیول کتنا ہے. تو یہی ہوتا ہے اس میں بھی, جب ہلتی ہے گاڑی میں بہت دیر تک باٹل تو آپ دیکھیے سب کنٹینٹ الگ ہوتے ہیں. آپ سونگ نہیں سکتے پام آئل کی اتنی بدبو ہوتی ہے, اسی سے نکالتے ہیں فیٹس. چیپسٹ فارم آف فیٹس انڈیا میں جو ہے, اس لیے ہمارا آئس کریم دیکھیے آپ, 2 اسکوپ آئس کریم 20 روپے مل رہے ہیں ہمارے پاس. جبکہ آپ اگر فارن کنٹری میں جائیں گے تو 2 اسکوپ آئس کریم, چونکہ ریئل فیٹس وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر, کم و بیش اس کی کاسٹ جو ہے 250 روپے تک جائیں گے, کم و بیش. انڈیا میں بھی آپ کو باسکن رابنس ہے وغیرہ وغیرہ جو آئس کریمس ہیں, یہ نیچرل فیٹس ڈالتے ہیں, اسی لیے یہ مہنگے ہوتے ہیں. آپ بول رہے ہیں انٹرنیشنل برانڈ ہے اس لیے مہنگا, ویسا نہیں ہو, ان کے فیٹ ہی اتنے مہنگے, چونکہ نیچرل فیٹ جو لا رہے ہو بہت مہنگے ہیں. ہمارے پاس آئل سے فلاں سے, تو بہت احتیاط کریں. آئس کریم کھا رہے ہیں, کولاس پی رہے ہیں, گرمی آ گئی نا بھائی, لیکن یہ پیٹ کے لیے اچھے نہیں ہیں, یہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں. بچوں کے لیے بھی نہیں, بڑوں کے لیے, کس کے لیے بھی نہیں. سرٹن لمٹس کے اندر ٹھیک ہے, اوور لمٹ جانا ٹھیک نہیں ہے. پہلے زمانے میں آئس کریم بنتا تھا, آپ کو یاد ہے, برف توڑ کے ڈالتے تھے, ایک جار اندر ڈالتے تھے, پھر آم کا ہے تو آم بھرتے تھے, پھر کریم ڈالتے تھے, پھر یہ ڈالتے تھے, پھر اس کو کھر دیکھے کبھی آپ نے بناتے, تو وہ اس سے بنتا تھا. بہت اچھا فارم ہوتا تھا آئس کریم کا. ریئل آئس کریم ایسے ہی بنتے تھے لکڑی کے اس کے اندر. چونکہ مجھے آئس کریم کھانے کا بچپن سے بہت زیادہ شوق تھا, تو اب چھوٹے تھے تو بہت زیادہ تھا. ہمارے پڑوس میں آئس کریم والے تھے, تو ان کا آئس کریم پورا بنانے تک میں وہاں بیٹھتا تھا, اور پہلے آئس کریم میں ہی کھاتا تھا ان سے لے کے. تو بیچارے بناتے تھے آئس کریم, تو ہم بھی شروع ہو جاتے تھے اس کی, آج میں کرتا ہوں, جلدی ذرا آئس کریم بنیں گے تو میں سب سے پہلے کھاؤں گا. تو بھی وہ ایک لمٹ میں تھے, اس میں ساری چیزیں ایک لمٹ میں تھی, سامنے تھی. اب تو کمپنیز نے کیا کیا, تو کھانے پینے میں گرمی کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا ضروری ہے, تاکہ گرمی کا صحیح فائدہ اٹھائے. بیمار ہوں گے, کیا فائدہ گرمی کے اندر, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کا خیال رکھیں. اسی طرح جو گرمی کے موسم میں جو ادب کا خیال رکھیں گے وہ یہ کہ گرمی کے موسم میں لباس کا آپ خیال رکھیں. گرمی اور سردی کے الگ الگ لباس ہوتے ہیں. آج کل تو بہرحال گرمی سردی کا اثر زیادہ ہم کو محسوس نہیں ہوتا ہے. اے سی, کولرز, فینس اور کیا ہے آج کل مختلف قسم کے ایئر کنڈیشننگ کے بہت ساری
چیزیں ہیں. تو ایک گھر سے نکلے جو کہ کولر میں تھے, ایک کار میں بیٹھے جس کے اندر اے سی تھا, ایک آفس پہنچے جہاں اے سی چل رہا تھا, ایک فلاں. تو بہت کم ہم لوگ ویسا ہو رہے ہیں کہ سردی گرمی کا موسم محسوس کر رہے ہیں, لیکن ان جنرل سردی گرمی کے اعتبار سے زیادہ کہ کپڑے بھی بدلنا چاہیے ہم نے. ان اسپیشل تو آج کل ہم دیکھتے ہیں جینس کا کپڑا پورے سال بھر بچے پہنتے ہیں. ابھی اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا, لیکن کسی زمانے میں جب گھروں میں فینس وغیرہ بھی بہت کم تھے, ایسا 4 کمرے تو ایک جگہ فین رہتا تھا, ایک جھاڑ کے نیچے باقی آرام کرتے تھے لوگ. تو اس زمانے میں یاد رکھیے وہ پینٹیں پہننے سے جو موٹی ہوتی تھی, ریشز آ جاتے تھے باڈی پر, ریزن گرمی کے ایکسس ہونے سے. ابھی نہیں ہوتا ہے. بہرحال تو گرمی سردی جو لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں واقعی میں ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے, تو گرمی سردی کے الگ الگ کپڑے ہوتے ہیں. جو گرمی سردی کے کپڑوں کی ہم بات کرتے ہیں, لباس کے معاملے میں یاد رکھیے گرمی چاہے جتنی شدت ہو جو بھی ہو, لباس ایسا نہ پہنے, اتنا پتلا نہ پہن لے کہ آپ کا جسم نظر آئے, یا پھر ایسا لباس نہ پہنے ایسا گرمی کی شدت بہت ہے, رات میں آپ پریشان تھے, بنین تھے, پائجامے میں تھے, اب بس اسی میں چلے نماز کو اٹھ کر. کپڑے ٹھیک ہے اپنے پرسنل لائف کے حد تک پہنیے آپ جیسے بھی, لیکن ایسا اٹھ کے چلے باہر بھی وہی کپڑا پہن رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں, یاد رکھیں اچھی بات نہیں. خاص طور سے میں نے دیکھا لوگوں کو فجر میں, اور کچھ تو آج کل ٹرینڈ بن گیا, وہ اسپورٹس کے کپڑے آتے ہیں جو کپڑے اتنے پتلے کے علاوہ اتنے چپچپے ہوتے ہیں, باڈی کو چپک جانا ان کی مزاج کا پارٹ ہوتا ہے, وہ کپڑے پہنتے ہیں. اور کبھی کبھار وہ بھی بغیر انڈر ویئر کے پہن کے آتے ہیں, تو ہر جگہ وہ گھسا ہوا رہتا ہے ادھر سے ادھر, اور نماز کو بھی وہی حالت میں آ رہے ہیں. اچھا وہ اتنا پرانا ہو گیا کہ کئی جگہ پھٹا ہوا بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو. اب بولے تو کیسے بولے, سمجھائے تو کیسے سمجھائے, کیا پہن کے آ گیا. تو کپڑے اگر پہنتے گرمی سردی کے اعتبار سے الگ الگ, سردی میں تو کوئی مسئلہ نہیں, اوور ایکسس کلاتھس ہوتے ہیں, گرمی میں پتلے کپڑے پہنتے ہیں, کم کپڑے پہنتے ہیں, پورا جسم نہیں ڈھانکتے ہیں, تو بہت احتیاط کرے کوئی نہ دیکھے آپ کو, اور ایسی حالت میں آپ کبھی نماز وغیرہ کے لیے نہ جائے, یا ایسی حالت کو آپ دیکھیں کہ کسی کی نظر آپ پر نہ پڑے, تو پھر اپنے گھر کی حد تک اس چیز کا کریں. تو کپڑوں میں آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کو احتیاط کے ساتھ وہ کریں, شرعی لحاظ آپ اس میں کپڑوں کے اندر رکھیں. اسی طرح جو ہے اس موسم کے اندر جو چیزوں میں ہم کو کرنا ہے, یا جن چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا ہے گرمی کے موسم میں, اس میں ایک چیز ہے یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ موسم گرما کے اندر یاد رکھیے گرمی میں پسینہ وغیرہ بہت آتا ہے. تو پسینہ وغیرہ اگر آپ کو زیادہ آتا ہے تو 2 چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا کہ لوگ پسینے کے ساتھ آئے, اور حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. انسانی منہ کی بو, انسانی جسم کی بدبو, کپڑوں میں آنے والی جو پرانے ہو جاتے بدبو فرشتوں کو پسند نہیں ہے, اور انسانوں کو پسند نہیں, تو فرشتوں کو بھی وہ چیز پسند نہیں آتی, یاد رکھ. تو لہٰذا ہم اس کا خاص خیال رکھیں. اگر آپ کو پسینہ آتا ہے گرمی میں زیادہ, 2 میں سے ایک کام کریں, یا تو پانی ڈال لیں, نہا لیں, اور اگر نہا نہیں سکتے ہیں یا اتنا فریکوینٹلی نہیں ہوتا, یا نہانے کے بعد بھی کبھی ایسا حال ہوتا ہے نہا کے نکلو تو پسینے میں تر رہتے آپ, ہوتا ہے نا, تو پھر ایسی حالت میں آپ کیا کریں کہ اس میں خوشبو کا استعمال کریں. تو ایک باتنگ, اور دوسرا اس کو کہیں گے فریگرنس کا استعمال کریں. یہ 2 چیزیں یاد سے کریں, ورنہ پسینے کی بدبو سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. تازے آنے والے پسینے کی اتنی بدبو نہیں آتی ہے, اس پسینے کی جو بہت دیر تک, جیسا آج میں نے کپڑا پہنا پسینہ آیا اور کل بھی اس کو پہنتا ہوں گرمی میں, تو پھر وہ بدبو ہوتی ہے. لیکن جب فریش پسینہ آتا ہے, جب اتنی بدبو نہیں کرتا عام طور سے ہو, لیکن جب اس کو ٹائم ہو جاتا ہے آپ نہائے نہ, تو ہوتا ہے. تو یا تو غسل کر لیں, کپڑے چینج کریں, یا خوشبو کا استعمال آپ کریں تاکہ وہ اسمیل نہ آئے, چونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. نماز جمعہ کو بخاری کی روایت تھے, لوگ نماز کو آیا کرتے تھے, اور کبھی کبھار لوگ آتے اپنی محنت اور مشقت کے کپڑے پہن کے آ جاتے, مسجد آنے تک پسینے میں شراب بور ہو جاتے, تر ہو جاتے, نہ چاہتے پسینہ بہتا, حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھتے تو پسینہ بہتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی حالت میں ایک صحابی آئے, تو آپ نے ان کے پاس فرمایا, ان سے فرمایا اور کہا, تم لوگ اس دن جمعہ کے دن غسل کر لیا کرو, یہ بہتر ہے, کیونکہ پانی وہاں اویلیبل نہیں تھا ہمیشہ, کم از کم جمعہ کے لیے کر لیا کرو. جمعہ کی گیدرنگ ہے, اور گیدرنگ میں لوگ ایک ساتھ ہیں, اور ایک ساتھ ہے, اور اسمیل آئیں گی تو ٹھیک نہیں ہے. کہا تم لوگ جمعہ کے دن جو ہے غسل لے لیا کرو. ایک روایت میں فرمایا خوشبو لگایا کرو, ہے نا. تو یہ اس کا سلوشن ہو سکتا ہے. تو پسینہ آتا ہے تو پسینے کے لیے نہائیں, یا خوشبو لگانے کا کوشش کرے گرمی کے دنوں میں. اسی طرح جو ہے گرمی کے دنوں میں جن چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا ہے, وہی یاد رکھیے موسم گرما کے اندر یاد رکھیے, لوگ چونکہ رات میں زیادہ جاگتے ہیں, راتیں اس موسم میں چھوٹی اور دن اس موسم میں بڑے ہوتے ہیں. گزارش کروں گا دن کے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھائے, اور راتوں کے چھوٹے ہونے کا بھی فائدہ اٹھائے. کیا ہوتا ہے دن کے بڑے ہونے سے اور سردی کے نہ ہونے سے آپ بہت زیادہ کام کر پاتے ہیں. آپ دیکھیے سردی میں کیا ہوتا ہے, 6 بجے مغرب ہو گئی تو سب لوگوں کا کام نہیں کرنے کا ایک موڈ بنا ہوا رہتا ہے, اسپیشلی جو دن بھر ہمالیہ محنت کا کام کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں, اور سردی میں کام کرنا بہت مشکل جاتا ہے. گرمی میں ایک بار سے آدمی کام کرتا ہے پسینے میں, بڑا مشکل جاتا ہے. ایسا گرمی کے اندر آپ دیکھیے گرمی کو آپ کو اپنے آپ کو کول کرنا پڑتا ہے, کافی ساری چیزیں ہوتی ہے, یاد رکھیں. تو لہٰذا سستی, اور اس کو ہم کہتے ہیں گرمی اور سردی کے اعتبار سے دن بڑے اور چھوٹے ہونے کے فائدے اٹھائیے. کہ دن بڑے ہیں تو زیادہ زیادہ کام, زیادہ آؤٹ پٹ نکالنے کی کوشش کیجیے, زیادہ عبادت کرنے کی کوشش, اذکار کرنے کی کوشش کیجیے, فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کا فائدہ ہم نہیں اٹھاتے ہیں. لہٰذا اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ وہ کرتے ہیں اور جاگتے ہیں راتوں میں. اور آج کل تو یہ پہلے تو گلف وغیرہ میں سنتے تھے,
اس کے بعد ہو گیا چونکہ وہاں گرمی ہوتی ہے، دن میں رات میں لوگ جاگتے ہیں، اور سسٹم ہے نا، دن میں آرام کرتے ہیں راتوں میں جاگتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. تو ابھی تو کیا ہو گیا، ایک ٹرینڈ بن گیا اسپیشلی کب سے، لاک ڈاؤن کے بعد سے. کیا ٹرینڈ بن گیا لاک ڈاؤن کے بعد سے؟ گرمی بولے تو پورا جاگنے کا موسم، کسی کو گرمی میں نیند نہیں آ رہی. اور پھر ابھی تو ماشاءاللہ گرمی کا ایسا سیزن آ گیا کہ رمضان بھی آ رہا ہے اس میں. تو ہمارے میاں بھائی رمضان کے 2 مہینے پہلے سے پریکٹس شروع کر رات بھر جاگنے کی. رمضان کا 1 مہینہ پورا جاگے، رمضان کے بعد پھر 1 مہینہ ان کو واپس عادت توڑنے میں لگ جا رہا. پھر 4 مہینے جاگ کے نکالنے کا ایک ماحول بن گیا، رات میں جاگنا اور دن میں سونا. رات میں آدھی رات تک جاگ رہے، 1-1 2-2 بجے جاگ رہے. تو عموماً دیکھا تھا گرمی کے دنوں میں فجر کی نماز زیادہ چھوٹتی ہے، ریزن کی پھر رات میں جاگ رہے ہیں اور دن میں کیا ہو رہا پھر نماز جاری. تو اس کا خاص خیال رکھیں، گرمی ہو یا سردی ہو، بارش ہو یا کوئی موسم ہو، ہماری نمازوں پہ کوئی کبھی حرف نہیں آنا چاہیے. خاص طور سے فجر پہ یاد رکھیں، یہ ہوتا ہے. اس طرح گرمی کے موسم میں یاد رکھیں جو چیزوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا وہ یہ کہ گرمی کے موسم میں آپ اگر گرمی کی شدت ہے تو مشقت کر کے مسجد وغیرہ عبادت کو نہ جائے، بلکہ پیدل جانے کے بدلے گاڑی وغیرہ پہ سواری پہ آپ جا سکتے ہیں. ہوتا ہے نا گرمی کے دن ہے، پیدل جانے کا ثواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ تھا، ایک قبیلے میں آپ سے اجازت مانگی کہ اپنا گھر مسجد نبوی کے پاس بنا لو، اور آپ نے کہا کہ دور رہے تو زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ چل کے آؤں گے تو اجر ملیں گا نا. اور صحابہ تو بڑے حریص تھے، حریص بول سمجھتے نا، ہرس کرتے تھے. ہرس سے زیادہ ایک لفظ آتا، تڑپتے تھے نیکی کرنے کے لیے، ایک دم بے چین. تو کہا کہ دور اچھا ہے نا، چونکہ پیدل چلنے کا موقع ملے گا. تو بہت سے صحابہ دور گھر رکھتے تھے، ایک ایسی صحابی تھے ان کا گھر دور تھا. اور روایت کرنے والے صحابی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان سے زیادہ مسجد نبی سے دور کوئی نہیں رہتا تھا. سب سے زیادہ دور سے یہ آتے تھے، ہر نماز کو پیدل آتے تھے اور پیدل جاتے تھے. تو ہم نے ایک بار سجیشن دیا ان کو کہ تم دن میں رات میں اور اتنے گرمی میں وغیرہ پیدل آتے ہو، ایک گدھا لے لو. آپ مان لو گدھا عربوں کے پاس یہ سب سے چھوٹی اور ہلکی سواری تھی جو شارٹ ڈسٹینسز کے لیے سٹی کے اندر یوز ہوتی تھی. گدھا، گھوڑا باہر کے لیے، اونٹ مال لے جانے کے لیے، خچر سامان لے جانے کے لیے. اگر چھوٹا قافلہ ہے تو خچر پہ جاتا تھا، بڑا ہے تو اونٹ اور گھوڑے. لیکن سٹی کے اندر گدھے پہ ٹریول کرتے ہیں، اور اس گدھے پہ ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے. بچے وغیرہ گدھے استعمال کرتے تھے. تو کسی نے ان کو کہا سٹی کے اندر ہے، جیسے آپ بولیں گے میں گھر کے شہر میں ہے تو اسکوٹر یوز کرتا ہوں، باہر گیا تو کار میں جاتا ہوں. تو کہا کہ تم ایک گدھا کیوں نہیں لے لیتے ہیں، تاکہ تم رات میں جو آتے ہو، رات میں بھی رزق کے بھیڑیے وغیرہ وغیرہ تھے، اور دھوپ میں آتے ہو تو استعمال کر لو. تو انہوں نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں. اور وجہ جو آپ نے بتائی روایت کے اندر الفاظ یہ یاد رکھیے کہ گھر سے مسجد پڑوس میں ہو، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. چاہتا ہوں کہ میں جو ہے میرا مسجد تک چل کر جانا، اور جب میں گھر والوں کی طرف لوٹ کر جو ہے میرا لوٹنا میرے لیے ثواب کا باعث بنے. جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے اکٹھا کر دیا ہے، یہ تم چاہتے ہو اجر ملے، ثواب ملے، مل گیا تم کو اس کا. لیکن یہاں ایک بات پتہ چلی کہ اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ نے ان سے کہا کہ سواری پہ آؤ جاؤ. انہوں نے پسند نہیں کیا اور کہا کہ میں اجر چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کا ان کو اجر مل گیا. لیکن یہ بات بھی پتہ چلی کہ سواری پہ جانا آنا نماز کے لیے جائز ہے، چونکہ یہ تو کہا گیا اگر جائز نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سواری پہ مت جایا کرو، صرف پیدل جایا کرو. آپ نے کہا پیدل جانا ہے، سواری پہ کہا گیا. انہوں نے کہا نہیں، مجھے پیدل جانے کا ثواب چاہیے. آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے تیرے لیے ہو گیا یہ. تو اس سے پتہ چلا سواری پہ بھی جا سکتے. تو کوشش کرے سواری پہ جائے، خواہ مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالے. دین اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور دین ویسے بھی آسان ہے. اس سے میرا پورا لیکچر ہے، اس کو دیکھنا ہے، دین آسان ہے. بہرحال تو یہاں آپ سواری وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ لوگ خواہ اپنے جسموں کو مشقت میں ڈالتے ہیں. اللہ نے طاقت صلاحیت دی، ایک الگ بات ہے، خواہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے گرمی کے اندر یاد رکھیے اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں کہ اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہے تو گرمی کی وجہ سے آپ نفلی روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اور فرض روزوں کو آپ کو خاص گرمی کے لیے تیاری کرنا پڑیں گی. دو چیزیں ایک ساتھ ہیں. نفلی روزوں کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. اب نفلی روزہ تھا تو کچھ نے رکھا اور کچھ نے چھوڑ دیا. جنہوں نے رکھا وہ تھک ہار کے بیٹھے تھے ایک جگہ، اور جنہوں نے نہیں رکھا تو محنت کر رہے تھے، پانی لا رہے، اونٹ پہ جا کے یہ کر رہے وہ کر رہے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کارگزاری دیکھ کر، یہ محنت دیکھ کر کیا کہا سنی. حدیث میں الفاظ ہے، آپ نے فرمایا کہا ہر طرح کی خدمت کی اور کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو روزہ نہ رکھنے والے ثواب لے گئے. آج انہوں نے نفلی روزہ نہیں رکھا ہے تو ثواب کو لے گئے. آج پتہ چلا نفلی عبادت کو گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کچھ صحابہ نے چھوڑ دیا اور لوگوں کی خدمت کی. پھر اسی طرح گرمی اور فرض روزے، چونکہ ابھی ہمارے فرض روزے گرمیوں میں آ رہے، تقریباً ابھی مارچ اپریل سے کھسک کیا مارچ کی طرف آئیں گے. اس سال کے رمضان میں 10 روزے مارچ میں آنے والے ہیں نا، اور 20 روزے اپریل میں. مطلب پیک ہے، یہ ہمارے پاس گرمی کا پیک ہے. حالانکہ دن کے اعتبار سے سب سے بڑا دن ہمارے پاس جون میں ہوتا ہے.